تو چلیے سیدھے اصل مدے پر آتے ہیں، آج کی اس خاص پیشکش میں خوش آمدید۔ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ جادوئی خود مختار مشینیں جو سب کچھ خود ہی سیکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تصور اتنا عام ہو چکا ہے کہ لگتا ہے جیسے مشینیں انسانوں سے کوسوں آگے نکل گئی ہیں۔ لیکن کیا اسکرین کے پیچھے کی کہانی واقعی یہی ہے؟ ذرا اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اے آئی بظاہر بہت ہوشیار نظر آتی ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں سیکھ سکتی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ان تیز رفتار کرشماتی مشینوں کے پیچھے کا اصل راز جان کر آپ شاید حیران رہ جائیں گے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کی رفتار کے پیچھے دراصل انسانوں کی ایک بہت بڑی، محنتی اور سچ کہوں تو تھوڑی سست رفتار اور انتہائی محتاط ورک فورس کام کر رہی ہے۔ جی ہاں، پردے کے پیچھے موجود یہ انسانی ہیں جن کی انتھک محنت اور رہنمائی کی بدولت یہ مصنوعی ذہانت اتنی شاندار کارکردگی دکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترجمے کے عمل کی، یعنی یہ مصنوعی ذہانت آخر دیکھنا اور سمجھنا کیسے سیکھتی ہے؟ اس سارے کھیل کی بنیاد ایک چیز پر ہے، جسے ہم ڈیٹا اینوٹیشن کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ وہ عمل ہے جہاں انسان انتہائی احتیاط کے ساتھ بکھرے ہوئے خام ڈیٹا کو منظم کرتے ہیں اور اس پر لیبل لگاتے ہیں۔ سوچئے، یہ ایک طرح کا ترجمہ ہے۔ یہ قدم اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر سارا ڈیٹا مشین کے لیے محض کچرا ہے۔ جب تک انسان اسے ترتیب نہیں دیتے، مشین کچھ بھی سمجھنے یا سیکھنے سے بالکل قاصر ہے۔ آئیے اسے ایک بہت ہی سادہ اور روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ایک اے آئی پروگرام کو سکھانا ہے کہ بلی کیا ہوتی ہے۔ اب مشین خود بخود تصویر دیکھ کر تو نہیں کہے گی کہ ارے واہ یہ تو بلی ہے، بالکل نہیں۔ اس کے لیے انسانوں کو بلیوں کی ہزاروں تصاویر پر اپنے ہاتھوں سے خانے بنانے پڑتے ہیں اور باقاعدہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایک بلی ہے۔ جب یہ عمل ہزاروں لاکھوں بار دہرایا جاتا ہے تب جا کر کہیں مشین اس پیٹرن کو پکڑنے کے قابل ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے 3 اہم ستون: تصویر، متن اور آڈیو۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ہماری آج کی روزمرہ ٹیکنالوجی کھڑی ہے۔ سب سے پہلے ہے امیج اینوٹیشن، یعنی تصویروں کی لیبلنگ۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے اور تصویروں میں موجود کاروں، انسانوں، جانوروں اور ٹریفک کے نشانات کے گرد نہایت باریکی سے خانے بنا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت محنت طلب ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ لوگ یہ تھکا دینے والا دستی کام نہ کریں تو آج کے یہ جو جدید نقشے ہیں یا چیزوں کو خودکار طریقے سے دیکھنے والے اے آئی سسٹمز ہیں، وہ کبھی حقیقت کا روپ نہ دھار سکتے۔ دوسرا ستون ہے ٹیکسٹ اینوٹیشن۔ آپ روزانہ چیٹ باٹس اور سرچ انجنز استعمال کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا مواد محفوظ ہے اور کون سا خطرناک۔ اس کے لیے انسانوں کو باقاعدہ تحریری تبصرے اور پیغامات پڑھ کر ان کی درجہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ انہیں بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ تبصرہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یہ مددگار ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ مشینوں کو ہماری زبان کی جو پیچیدہ اور جذباتی پہلو ہیں وہ سمجھانے کا کام انسانی کرتے ہیں۔ اور تیسرا ستون ہے آڈیو اینوٹیشن۔ ہمارے فونز میں جو وائس اسسٹنٹس ہیں وہ کسی جادو سے نہیں چلتے۔ ان کے پیچھے بھی انسان بیٹھے ہیں جو حقیقی آڈیو ریکارڈنگز کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ وہ ان میں مخصوص الفاظ، آوازوں اور یہاں تک کہ غصے یا خوشی جیسے انسانی جذبات پر بھی لیبل لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اے آئی ہماری آواز کے اتار چڑھاؤ اور لہجے کی باریکیوں کو سمجھ پاتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف، معیار کی اہمیت، یعنی ہائی سٹیکس اور ہائی سٹینڈرڈز۔ یہاں تیزی سے زیادہ درستگی پر زور کیوں ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا انسانی لیبلز کے بغیر اے آئی کبھی بھی ایک بلی کو پہچان سکتی ہے؟ جواب بالکل صاف ہے، ہرگز نہیں۔ ہے نا کتنی حیران کن بات؟ اربوں ڈالر مالیت کے یہ جدید ترین اے آئی سسٹمز جنہیں ہم اتنا سمارٹ سمجھتے ہیں، انسان کی بنیادی رہنمائی کے بغیر بالکل نابینا اور بے بس ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ انسانی ذہانت اور محنت ہی ہے جو اس مصنوعی ذہانت کو اتنی طاقت بخشتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ درستگی کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، چونکہ اے آئی کا پورا انحصار اسی انسانوں کے بنائے ہوئے لیبل شدہ ڈیٹا پر ہے، اس لیے کوالٹی چیکس حد سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ یہاں صرف کام کی رفتار معنی نہیں رکھتی، ایک چھوٹی سی انسانی غلطی اور پورے کا پورا سسٹم لڑکھڑا سکتا ہے، اس کی ریٹنگ گر سکتی ہے۔ چونکہ مشین اندھی تقلید کرتی ہے،
اس لیے انسانوں کے لیے لازم ہے کہ ان کا فراہم کردہ ڈیٹا بالکل بے عیب ہو، ایک دم 100% درست۔ تو چلیے اب اسکرین کے پیچھے چلتے ہیں۔ ملازمت کی حقیقت کیا ہے؟ ان لوگوں کی اصل زندگی کیسی ہے جو یہ سب کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کام کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو اس نوکری کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف تو یہ بڑی زبردست ہے کیونکہ اس میں کسی بھاری بھرکم کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، نئے لوگوں کے لیے بہترین ہے، انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گھر بیٹھے کام کرنے کی شاندار سہولت بھی ہے۔ آپ اے آئی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، دوسری طرف اس کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ شروعات میں معاوضہ کافی کم ملتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کوالٹی چیکس اتنے سخت ہوتے ہیں کہ مکمل مہارت حاصل کرنے میں بہت زیادہ وقت اور صبر لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا لگتا ہے۔ تو اب اس ساری بحث کے اختتام پر میرے ذہن میں ایک بڑا گہرا سوال آ رہا ہے، اور وہ سوال آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر اے آئی کو بہتر ہونے اور کام کرنے کے لیے مسلسل انسانوں کے بنائے ہوئے لیبلز اور رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اصل میں کون کس کو تربیت دے رہا ہے؟ کیا ہم مشین کو سکھا رہے ہیں یا مشین ہم سے سیکھنے کے لیے ہم پر مکمل انحصار کر رہی ہے نا سوچنے کی بات۔ انسانوں کے بغیر یہ جدید ترین مشینیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ کو ڈیٹا اینوٹیشن اور اس مشین کے پیچھے چھپی انسانیت کی ایک بالکل نئی تصویر ملی ہوگی۔ آگے چل کر ہم اے آئی کے اور بھی دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے، جیسے کہ RLHF کی کھوج۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔